إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میری پیاری ماں اور بہنوں، میں تہ دل سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو قرآن جیسی عظیم کتاب سے جوڑے رکھا اور قرآن کی تعلیمات پڑھنے پڑھانے کا ہمیں موقع عنایت عطا فرمایا۔ درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کیا تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکیں، آمین۔ تاکہ ہم ہمارے معاشرے کو سنوار سکیں، خود اپنے آپ کو سب سے پہلے سدھاریں سنواریں قرآن کی تعلیمات سے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے تو ہم آگے بھی یہ علم پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو اس علم سے نوازا ہے تو اس کو غنیمت جانیں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا آپ نے پڑھا ہے دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ ہمارا شوق، ہماری لگن، ہماری تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ ہم دین کی تعلیم دوسروں کو دیتے رہیں تاکہ وہی ہمارے لیے ایک باغ کی طرح بنتا رہے، ایک یعنی انکم ٹائپ آف انکم ہے۔ جب ہم آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گے اس وقت ہماری کچھ نیکیاں جو کام آنے والی ہوں گی وہ یہی ہوں گی، صدقہ جاری کر قرآن کی تعلیمات یا پھر علم جو ہم نے سکھایا ہے، دین علم، وہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن کر ہمیں جنت میں لے جانے کی پوری کوشش کرے گا۔ آمین۔ اور لیکن اس کے لیے دو شرطیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی شرط اخلاص نیت کو صاف رکھنا، اللہ رب العزت کے لیے پڑھنا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا۔ تو ہمارا پڑھنا پڑھانا الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے، لیکن اگر ہم نے کوئی غلطیاں کی بھی ہیں تو رب العزت سے ہم ہر دن بھی مسجد کے کفارے میں معافی مانگتے ہیں، اور آج بھی مانگیں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے پڑھنے پڑھانے میں اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کرے، اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول کرے، ہمارے دلوں میں اخلاص بھر دیں، ہم جو بھی نیک عمل کرے صرف تیرے خاطر کرے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح اخلاص نیت کے ساتھ قرآن کی تعلیمات کو مکمل کرنے والا، حفظ کرنے والا، اور قرآن کو یاد کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے والا، دین کی تعلیمات میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم نے الحمدللہ
5 सूरतें मुकम्मल कर ली हैं। सूरतुल इन्फितार तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। अब बाकी रहा सूरतुल मुतफ्फिफीन, जिसकी तिलावत लास्ट क्लास में ही होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से, वक्त की कमी की वजह से हम पढ़े नहीं थे उस दिन, लिहाजा आज सिर्फ सबक लेंगे और उस दिन की 5 आयतें और आज की 5 आयतें दोनों मिलाकर 10 आयतें पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 10 आयतें सुनी जाएंगी सबसे। तो देखिए सूरतुल मुतफ्फिफीन मक्किया है। मक्किया यानी जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई उसको मक्की सूरतें कहते हैं, और जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई उसको मदनी सूरतें कहते हैं, ख्वाह वो मक्के में रहे वक्त ही क्यों नाजिल ना हुई हो। तो देखें क़वाइद देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वई हुरूफ लीन, लुल लाम पे तनवीन है, तनवीन और साकिन के 4 कायदों में से आखिरी कायदा यरमलून का है। हुरूफ यरमलून में से इदगाम है, इदगाम यरमलून, तो ये जो लाम है बिला गुन्ना होगा। उसके भी 2 टाइप्स है, बिला गुन्ना और माल गुन्ना। तो ये बिला गुन्ना है। लिल में जज़म सुकून, मुंह हरकत, तो का मखरज सही करेंगे। फिर उसके बाद आगे से फा है, फा पे शद्दा है, सख्ती से पढ़ेंगे। तोफ़ी फायज़र फी हुरूफ मद्दा, आखिर हर्फ पर जिस्म देकर सांस तोड़ेंगे। फिर अल्लज़ीना लाम पे शद्दा है, हरकत। फिर ज़ी हुरूफ मद्दा, नून पे हरकत, हमजा पे हरकत। डायरेक्ट यहाँ पर हुरूफ मद्दा नहीं होगा बल्कि आगे वाले हर्फ से मिलाना है, जिस्म है तो उससे मिलाएंगे। ज़क जज़म सुकून, ता हुरूफ मद्दा, लाम पे शुरू हुरूफ मद्दा। फिर आइन पे हरकत, आइन का मखरज सही लेंगे। उसके बाद लाम से नून को मिलाना है, फिर शमसी होगा, नून और मीम पर तजदीद हो तो गुन्ना होगा। फिर नून पे अलीफ है, हुरूफ मद्दा, फिर सीन पे हरकत। यस में जज़म सुकून, तऊ हुरूफ लीन, वाउलीन, फू हुरूफ मद्दा, नून पे जज़म देकर सांस तोड़ेंगे क्योंकि वक्फ है। फिर वाव पे हरकत, हमजा पे हरकत। आयत नंबर 3 पढ़ी जा रही है, गौर करें। वाव पे हरकत, हमजा पे हरकत, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा हुरूफ मद्दा, ज़ाल का मखरज सही करेंगे। का हुरूफ मद्दा, लू हुरूफ मद्दा, हुम इजहार शफवी। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम को जाहिर कर कर पढ़ेंगे। औ यहाँ पर देखिए ये भी यरमलून ही का एक कायदा है, यानी यरमलून नहीं है लेकिन इदगाम है। इदगाम के जो हमने टाइप्स पढ़े उसके अलावा भी और 6 टाइप्स है। इंशाल्लाह एडवांस तजवीद एक खोलेंगे हम, एक कोर्स रखेंगे, उसमें इंशाल्लाह आपको क़वाइद भी बताए जाएंगे। अब मैं यहाँ पर देखिए बस इतना जान ले कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसको अगर उसके बाद वाले हर्फ पर तजदीद हो तो जिस हर्फ पर जज़म है उसको छोड़ दिया जाता है। तो इसको यहाँ तशदीद जो है उससे मिला लेंगे, शद्दा से मिलाएंगे। तो अब यहाँ नेक्स्ट वाले वाव से मिलाया जा रहा है। वाव पे शद्दा है, हरकत, फिर ज़ा पे हरकत, नून पे हुरूफ मद्दा, फिर हुम इजहार शफवी, युख जज़म सुकून, सीन पे हरकत, रौ पे शुरू हुरूफ मद्दा, रौ को पुर भी पढ़ेंगे क्योंकि रौ पे पेश है, और नून पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे, वक्फ की अलामत है। फिर हमजा पे हरकत, लाम अलिफ ज़बर ला हुरूफ मद्दा, या पे हरकत, ज़ा का मखरज सही निकालेंगे। फिर नून पे शद्दा है, नून और मीम पर तजदीद तो गुन्ना करेंगे। वाव पे हरकत, लाम पे खड़ा ज़बर, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल होगा। हमजा पे काफ पे हरकत, अन्न गुन्ना करेंगे, नून और मीम पर तजदीद तो गुन्ना होगा। हम यहाँ पर इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मब में कलकला, हुरूफ मद्दा, सावो पे सू हुरूफ मद्दा, नून पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। लाम पे हरकत, यऊ हुरूफ लीन, मीम दो से मिन तनवीन है, तनवीन के बाद हमजा इन्हा गैन खा, इजहार होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं रुकेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। आइन पे हरकत, आइन का मखरज सही लेंगे, ज़ोया ज़ी हुरूफ मद्दा, मीम पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे क्योंकि वक्त की अलामत है।
یو حروف لین، ما حروف مدہ، استغفراللہ حرکات، یا پہ حرکت، پھر روا او حروف مدہ، من یہاں پر حروف شمسی ہے، حروف شمسی کے ساتھ ساتھ نون پہ تجدید ہے تو غنہ کریں گے، پھر حروف مدہ، نون الف زبر، سین پہ حرکت، لام پہ حرکت، را پہ حرکت، را پہ زبر ہے پر پڑھیں گے، با پہ قلقلہ اکبر، با پہ حرکت، پھر با کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے تو حرف قمری ہوگا، حروف مدہ، لام پہ حرکت، میم یا زمین حروف مدہ، آخر میں حمدے کا سانس توڑیں گے، کاف لام زبر کل شدہ ہے، پھر آگے سے حرف مدہ کے بعد حمزہ، دوسرے کلمے میں ہے، الگ کلمہ ہو گیا، الگ کلمہ ہو گیا، تو یہ انا میں جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں، تو یہاں پر منفصل ہوگا، پھر انا میں غنہ کریں گے، کاف پہ حرکت، طالب زبر، تا کھڑا زبر، حرف مدہ، با کھڑا ایک لام سے ملائیں گے تو حرف قمری ہوگا، فا پہ حرکت، جیم الف زبر جا، حرف مدہ، اور جیم پہ خلخلہ اکبر، را زیر ری حرکت، لام پہ حرکت، فا زیر حرف مدہ، سین پہ حرکت، جیم پہ شدہ ہے تو یہاں پر خلخلہ اکبر ہوگا، جی حرف مدہ، نون پہ زندہ سانس توڑیں گے، پہ حرکت، میم الف زبر ما، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا، اد میں قلقلہ، را پہ حرف مدہ، کاف پہ حرکت، میم الف زبر ما، حرف مدہ، سین پہ حرکت، پھر جیم پہ شدہ ہے تو خلخلہ الٹرس پر جب شدہ ہو یعنی تجدید ہو ایک سیکنڈ خلقہ اگر ہو میاں زیشی حرف مدہ آخر پر سانس پڑے، کاف حرکت، تا حروف مدہ، تنوین کے بعد میم ہے، یرملون، معل غنہ، آپ کو پر پڑیں گے، پیش کو حرف مدہ، میم پر جزم دے کر سانس پڑیں گے، وئی حرف لین، لام پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد دیکھیں کون سا حرف ہے، یا ہے، یارون میں سے ادغام یرملون تو ادغام معل غنہ ہے، واو او یا واو زبر یو، حروف لین، باولین، میم پہ حرکت، حمزہ پہ حرکت، ذال پہ پھر تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے، لام بھی یرملون آپ لوگ اپنی اپنی کتابوں میں دیکھیں پلیز، اپنا اپنا مصحف لے کر بیٹھے اسی میں دیکھیں، ٹھیک ہے، بہت مشکل ہو رہی ہے یہ نیٹ ورک کا بہت پرابلم ہے جی، تو دیکھیں آگے سے ذل میں ذال پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے، لام ادغام میں سے ہی ہے، حروف ادغام میں سے لیکن بلا غنہ، پھر لل جزم سکون، میم پہ حرکت، کاف ذال شدہ ہے، پھر ذال زی حرکت، بایا زیر بی حرف مدہ، آخر میں جزم دے کر سانس پڑیں گے، چلیں میں ساتھ پڑھیں ابھی اپنے مائکس کھول کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين
ويل للمطففين تو سے پڑھیں تو ویل للمطففین ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا 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 على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 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 ليوم عظيم ليوم عظيم يوم عظيم ليوم عظيم ليوم عظيم يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين 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 كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 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 وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين
وما أدراك ما سجين وما أدراك ما ما سجين कबूल पढ़ें रॉपे وما وما أدراك ما سجين وما أدراك أدراك ما سجين وما كتاب أدراك ما مرقوم سجين كتاب كتاب مرقوم كتاب مرقوم مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ يومئذ للمكذبين للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين للمكذبين ويل يومئذ والمكذبين للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين एक मर्तबा पढ़ ले ويل للمطففين ويل للمطففين للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون مبعوثون عظيم يوم يوم عظيم عظيم يوم عظيم الناس لرب العالمين يوم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي لفي سجين وما أدراك ما سجين وما وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين एक मरतबा मैं पढ़ूंगी आप लोग सुने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم
يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين ويل يومئذ للمكذبين. جی ترجمہ دیکھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل کا معنی ہوتا ہے خرابی، بربادی، ہلاکت. اسی طرح ویل کا معنی ایک اور بھی ہے، وہ ہے جہنم. جہنم کے ایک گڑھے کو بھی ویل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مطففین کا معنی ہوتا ہے کمی کرنے والے، کمی کرنے والے. لیل کا معنی ہوتا ہے کے لیے. تو خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، یا پھر جہنم کا گڑھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. آگے دیکھیں، الذین وہی لوگ جو اذا جب تالو اکتالو کا معنی ہوتا ہے ماپ لینا، جب لیتے ہیں علی الناس لوگوں پر، یعنی لوگوں سے جب لیتے ہیں. یستوفون پورا پورا لیتے ہیں، یعنی بھر بھر کر لیتے ہیں. جب وہ جو جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ اور جب، اور اذا جب، کالوہم جب انہیں ماپ کر دیتے ہیں، کالوہم ان کو دیتے ہیں. او آیا نا بیچ میں، یہ او ہوتا ہے یا کے معنی میں. تو او وزنوہم یا پھر تول کر دیتے ہیں، یا تو ناپ کر یا تول کر. ناپ کر یا تول کر دوسروں کو جب دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یخسرون اس میں گھٹا دیتے ہیں، یعنی کم کر دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. تو اللہ رب العزت یہ دو تین چیزیں بتا کر، یعنی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب وہ خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں بھر بھر کر، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو اس میں سے گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے ایسا کرنے والوں کے لیے کہ الا یظن کیا نہیں، آ کا معنی کیا، لا نہیں، یظن وہ سوچتے نہیں، گمان نہیں رکھتے، خیال نہیں رکھتے. اولئک یہ لوگ، یہی وہ لوگ، یہ لوگ کیا ذہن دماغ میں خیال نہیں رکھتے. انہم کہ وہ، ان کہ، ہم وہ. ان کا معنی کہ یہ حروف ناصبہ ہے، تو انہم مبعوثون کہ وہ اٹھائے جائیں گے. بعثہ کا معنی ہونا اٹھائے جانا، مبعوثون اس سے جمع ہے، تو یہ وہ سب اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ سب چیزاں یعنی ناپ تول میں کمی کرنا، جو بھی ان کے اندر برائیاں موجود ہے، کیا وہ لوگ یہ گمان نہیں رکھتے کہ وہ ایک دن اٹھائے جائیں گے، ان کو ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے؟ کیا یہ چیز کا وہ گمان نہیں رکھتے؟ کب اٹھائے جائیں گے وہ؟ لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی یہاں پر عظیم دن یعنی قیامت کا دن ہے، اور وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا صرف ایک دن ہوگا. صرف ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اللہم احفظنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. پھر یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم اس دن یقوم کھڑے ہوں گے، قوم یقوم اسی سے ہے قیام اللیل رات کا ٹھہرنا یعنی تہجد، اسی سے قوم، قوم اسی سے ہے قوم. تو یقوم ٹھہرے ہوں گے، کھڑے ہوں گے. الناس لوگ، لرب العالمین لی کے لیے، ربی رب کے لیے، عالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے، جس دن لوگ سارے جہاں کے پروردگار کے سامنے ٹھہرے ہوں گے. کلا
اتنا سب بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت جہنمیوں کا، فجار یعنی بدکاروں کا تذکرہ کر رہا ہے. کلا ہرگز نہیں، ان بے شک کتاب الفجاری بدکاروں کا اعمال نامہ. فجار کہتے ہیں فجرہ سے، فجر کا معنی ہوتا فجرن کا معنی ہوتا ہے بدی، اور فجار بدی کرنے والے، بدکار. اور بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ، کتاب اعمال نامہ یعنی رجسٹر. ہرگز نہیں یعنی یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلا سب سے پہلے استعمال کیا. ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ. لا جو لگتا ہے نا کسی بھی حرف کے سامنے، لفی جو آیا اسم کے سامنے، فعل کے سامنے بھی کبھی کبھی لا لگتا ہے، تو یہ لا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. اب اس کے بعد کوئی اور چیز بولنے کی، اس میں سے کچھ گھٹانے کی گنجائش نہیں ہوتی، کچھ گھٹانے کی گنجائش نہیں، یہ لیسٹ سمجھیے. اب مطلب اب اس کے بعد کچھ کر ہی نہیں سکتے، معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے. لفی سجین، ضرور ضرور وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سجین میں ہوں گے، سجین میں رہتا ہے. سجین کیا ہے؟ کوئی کہتے ہیں مفسرین، بعض مفسرین کے الگ الگ قول ہے، یہ فاجروں کا اعمال نامہ، اور بلکہ فاجروں کی روحیں یعنی بدکاروں کی روحیں سجین میں رہیں گی. علیین سجین دونوں، علیین نیک لوگوں کے وہ آگے آئے گا. تو یہ سجین جو بدکار ہے ان کے لیے ان کا ایک عالم ارواح جسے ہم کہتے ہیں، تو روحوں کی دنیا، اس میں 2 قسم کی روح رہیں گی. تو کیا کہہ رہے تھے؟ فجار مطلب عالم ارواح جسے کہیں گے روحوں کی دنیا. تو اس میں 2 جگہ ہوں گی، ایک بدکاروں کی روحیں، ایک نیک لوگوں کی روحیں. نیکوکاروں کی روحیں الگ اور بدکاروں کی روحیں الگ. تو سجین میں بدکاروں کی روحیں ہوں گی اور علیین میں نیککاروں کی روحیں ہوں گی. یہ سجین جو ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جہنم ہی کا ایک گڑھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ جگہ ہے جو برزخ میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمینوں کے نچلا گڑھا ہے. زمین کے اندر نچلا گڑھا، 7 زمینوں کے نیچے اندر ایک گڑھا ہے جس کا نام سجین ہے. واللہ عالم بالصواب، اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں یہ کون سا گڑھا ہے، کہاں ہے. بلکہ ہم کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ سجین ایک جگہ ہے جہاں پر بدکاروں کی روحیں رہتی ہیں. تو چلیں آگے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اللہ رب العزت پہلے تو بتا دے رہا ہے کہ یہ سجین میں جائیں گے، پھر سوال کر رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے. اور ما کیا، ادراکا آپ کو معلوم، ما سجین، سجین کیا ہے. پھر جواب دے رہا ہے کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں بدکاروں کے اعمال نامے ہوں گے. پھر ویل یومئذ للمکذبین، ویل پھر سے بربادی ہے، ہلاکت ہے. اس میں بتایا ہاں، ویل کا معنی ہے خرابی، پھر ہلاکت ہے یومئذ اس دن، للمکذبین، لل کا معنی ہوتا ہے کے لیے، مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. اس دن ہلاکت ہے، بربادی ہے، یا پھر جہنم کا گڑھا ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں. کیا جھٹلاتے ہیں؟ کیا جھٹلاتے ہیں؟ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اللہ رب العزت کو جھٹلاتے ہیں. اور اگر تم کو یقین ہے اللہ پر تو تم یہ سب چیزوں سے باز آ جاؤ. یعنی ناپتول میں کمی کرنا، جو بھی انسانی اخلاقی بربادیاں ہیں جس سے انسان کی اخلاق مارے جاتے ہیں، ان سب برائیوں سے باز آ جاؤ جس کی پکڑ ہونے والی ہے. اگر تم یقین کرتے ہو اللہ پر تو ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ. اگر یقین نہیں کرتے ہو تو جان لو کہ جو یقین نہیں کرتا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے.
میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے تاکہ ہم ایک بھی عمل کریں تو ریاء سے خالی ہو اور ہمارا وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول قرار پائے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کے تب سبھی راستے آسان ہو جائے. اللہ ہم پر جنت کو حلال کر دے، جہنم کو ہم پر حرام کر دے. ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ ہم کو جنت کے دروازے پر آواز لگائی جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. مقصد زندگی صرف جنت اور جہنم، باقی سب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم